الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ العظیم. میرے معزز سامعین حضرات، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت لے کر اپنی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیلاب آتا ہے تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے، سب خس و خاشات اپنے اندر سمو جاتا ہے اور اس کو بہا کر لے جاتا ہے. یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا اور اللہ کی رحمت پہلے عشرے میں آئی اور لوگوں کے گناہوں کو دھوتی ہوئی اور گناہوں کو لیتی ہوئی آگے چلی گئی. اور آج یہ جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمتن، پہلا عشرہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرتن، اور درمیانہ عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ فرمایا اتقم من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش رہے ہیں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ پاک چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کرے اور میں اس کو معاف کروں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ فرما رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں کو جنہوں نے ساری زندگی اپنے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کیں، جس نے ساری زندگی میری نافرمانی میں گزار دی، ساری زندگی میری نافرمانی کے اندر اس کی گزر گئی، بڑے گناہ کیے. آپ ان سے کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل کر کے اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھ سے بہت بڑے گناہ ہوئے. وہ ایک آدمی کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا، تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیری بخشش کیسے ہوگی؟ ایک قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے اور تو نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تیری کیسے بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے اس کو بھی پکڑا اور اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 قتل ہو گئے. اس کے بعد دل میں چاہت تھی، دل میں تڑپ تھی، اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف تھا. کسی نے بتایا کہ فلاں شہر کے اندر کوئی بزرگ رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی حل بتا دیں گے. وہاں سے چلا، راستے میں موت آ گئی، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، اس لیے اس کو لے کر جائیں گے، جنت کے اندر لے کر جائیں گے. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس نے 100 قتل کیا ہوا ہے تو اس کو ہم جہنم میں لے کر جائیں گے. اللہ پاک کے ہاں فیصلہ چلا گیا. اللہ پاک نے فرمایا، جاؤ جا کر زمین کو ناپ لو، اگر وہ زمین جہاں اس نے پہنچنا ہے اگر وہ کم ہے تو جنت والے لے جائیں اور اگر زیادہ ہے تو جہنم والے لے جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو حکم دے دیا، اے زمین تو سکڑ جا اور میرے بندے کے لیے کم ہو جا. چنانچہ وہ کم ہو گئی اور اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. اللہ رب العزت اپنے بندے سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس کے اندر تو اللہ پاک
کی رحمت ہمیں ڈھونڈتی ہے۔ عام دنوں کے اندر ہم اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت ہمیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک تو کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں، میرا بندہ کسی طریقے سے میرے ساتھ مل جائے، میرے سے محبت کرنے لگ جائے اور میں اپنی رحمت سے اس کو بخش دوں۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی، اس نے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، سارے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو کر عرض کی، یا اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ہے جو بڑا گناہ گار ہے، اس گناہ گار کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اگر وہ بنی اسرائیل کے اندر سے چلا جائے اور آپ کی قوم میں سے چلا جائے تو اسی وقت بارش شروع ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو جمع کیا اور فرمایا کہ ایک گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، یہاں سے چلا جائے تو یہاں بارش شروع ہو جائے گی۔ اس نے اسی وقت اللہ رب العزت سے توبہ کی اور اللہ رب العزت سے مغفرت چاہی، اللہ پاک سے اپنی بخشش چاہی۔ اللہ پاک نے اسی وقت بارش نازل فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، یا اللہ ابھی تو وہ بندہ نکلا ہی نہیں تھا، آپ نے کیسے بارش شروع کر دی؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عرض کی یا اللہ اس کا نام بتا دے، اب تو تیرا ولی بن چکا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت اس کا نام نہیں بتایا، تو اب میں کیسے نام بتاؤں گا، اب تو میرا ولی بن چکا ہے۔ تو میرے عزیز محترم سامعین، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے معافی مانگیں۔ آج ملکی اور پورے عالم کے حالات کیسے جا رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ کرونا وائرس اس وقت لوگوں کو نگر رہا ہے، لوگوں کی جانیں لے رہا ہے۔ آج ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے دربار میں آ جائیں، اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں، اللہ رب العزت سے بخشش طلب کریں۔ اللہ پاک ان لوگوں کو فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو لوگ گناہ گار ہیں ان کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، صرف ایک دفعہ تم آنسو بہاؤ اور آنسو بہا کر مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، تمہاری بخشش بھی کر دوں گا اور تمہارے اوپر رحمت بھی نازل فرما دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ کرونا وائرس کے اندر اس وقت جو ہے بھگت رہے ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے کے اندر اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔